وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت ہے۔ خوشیاں اگر پیسوں سے حاصل ہوتی تو یقین کریں کبھی کوئی غریب کا بچہ خوش نہ ہوتا۔ ہر شخص اپنے محبوب کی انگلی پکڑ کر اسے اپنے ماضی کی سیر ضرور کروانا چاہتا ہے۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ جو جتنی توجہ کے قابل ہو اس کو اتنی اہمیت دو۔ کم ظرف لوگوں کا حد سے زیادہ خیال رکھو گے تو اپنی اہمیت کھو دو گے۔ جو عورت اس مرد کو نہ سنبھال سکے جس نے اسے دل سے محبت کی ہو، ایسی عورت بدقسمتی کی بہت بڑی مثال ہے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب کہاں اور کس کس کو اپنی زبان سے تکلیف دی تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے۔ حسد کا جذبہ احساس کمتری سے پیدا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے وہ دوسروں سے جلتا ہے۔ زندگی میں ایک ایسے شخص کا ہونا بہت ضروری ہے جس کو دل کا حال سنانے کے لیے لفظوں کی ضرورت نہ پڑے۔ تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پر پتھر رکھ کے جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے۔ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب کہاں اور کیا بولنا ہے۔ یہ مرد کا المیہ ہے کہ وہ عورت سے ہمیشہ محبت کرنا چاہتا ہے لیکن پرکشش اس کے لیے صرف حسن ہوتا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتا۔ اپنے شریک حیات کے تمام عیب معلوم ہونے کے باوجود اس کے ساتھ بہترین زندگی گزارنا اصل محبت ہے۔ خونی رشتے وہ وٹامنز ہیں جن کے بغیر جوانی تو گزر جاتی ہے لیکن بڑھاپا نہیں گزرتا۔ ہم اگر زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے اپنے چاہنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی پھر بھی آپ کا ساتھی آپ سے ناخوش ہے تو اسے آزاد کر دیں۔ لوگ ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق سوچتے ہیں اس لیے انہیں وضاحتیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ چھوٹا بن کے رہو گے تو ہی بڑی بڑی رحمتیں ملیں گی کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی محسوس ہوتا ہے۔ دولت اور عہدے انسان کو صرف عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ کے لیے بلند رکھتا ہے۔ والدین کی باتوں پر اتنا یقین تو رکھیں جتنا آپ دوائی پر رکھتے ہیں۔ تھوڑی کڑوی لگیں گی مگر فائدہ مند ضرور ثابت ہوں گی۔ عورت اپنی عمر کے بارے میں تب جھوٹ بولنا شروع کرتی ہے جب اس کا چہرہ سچ بولنا شروع کر دیتا ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں۔ اعتبار کی قلت اور شک کی زیادتی رشتوں کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ زندگی آخر کار رلا ہی دیتی ہے، پھر چاہے ہم اپنے ماں باپ کے کتنے ہی لاڈلے کیوں نہ ہوں۔ اصل بادشاہی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب سے بڑا علم ہو اور آپ اپنی زندگی سب سے کمزور آدمی کے برابر رکھیں۔ غلط فہمی کا ازالہ صرف اس صورت میں ممکن ہے
جب سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے کوئی خاص مقام ہو۔ سچ بولنے کا شوق ہو تو اپنے بارے میں بولیں، دوسروں کی زندگی عذاب مت بنائیں۔ جو سچے ہوتے ہیں وہ تہذیب کے دائرے کا لحاظ کرنا بھی جانتے ہیں اور صبر کے گھونٹ پینا بھی۔ کسی دوسرے کی خوشیاں صرف اسی وجہ سے خراب نہ کرو کیونکہ تم اپنی نہیں پا سکے۔ محبت سے غم اور اداسی ضرور پیدا ہوگی، وہ محبت ہی نہیں جو اداس نہ کرے۔ تم غلام ہو اس شخص کے سامنے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ جب نظر انداز ہونا شروع ہو جائیں تو کنارہ کر لیں کیونکہ وضاحتیں کبھی بھی آپ کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں لا سکتی۔ ہاں، مگر خاموشی آپ کو مزید تذلیل سے ضرور بچا لیتی ہے۔ دھوکہ دینے کے 1000 طریقے ہیں، لیکن سب سے گھٹیا طریقہ محبت اور ہمدردی کا دکھاوا کرنا ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں ہے۔ روح کی گہرائی سے نکلی ہوئی بات روح کی گہرائی تک ضرور جاتی ہے۔ اگر کوئی عورت آپ سے آپ کا مرد چرا لیتی ہے تو سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ اسے ادھر ہی رہنے دیں کیونکہ اصلی مرد چوری نہیں ہوتے۔ محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ اللہ تمہاری جھولی کو تب خالی کرتا ہے جب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بہترین ہو۔ اس دنیا میں کوئی بھی مصروف نہیں، بات صرف اتنی سی ہے کس کے لیے کیا اہم ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن جب تمہیں کسی کی بات بری بھی نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ انسان کی خواہشات کا پیالہ اس لیے نہیں بھرتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سوراخ ہوتے ہیں۔ ایک سمجھدار انسان کسی کی بلا وجہ تنقید اور بے عزتی کو مسکرا کر ٹال دیتا ہے۔ کسی ایسی بات کو مسکرا کر نظر انداز کر دینا سمجھداری ہے جو آپ کی شخصیت کے خلاف ہو۔ لوگ کہتے ہیں کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ اپنے رشتوں کو جوڑ کر رکھنا چاہتے ہیں تو ان 5 کاموں سے بچیں جو رشتوں کو توڑنے کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائیں اور دوسروں کے خلاف اپنے ذہن میں منفی خیالات مت آنے دیں۔ ہمیشہ پازیٹیو سائڈ سوچا کریں۔ نمبر 2، دوسروں کے عیبوں کی تلاش میں مت رہا کریں کیونکہ جب آپ پر دوسروں کے عیب ظاہر ہوتے ہیں تو آپ کا دل خود بخود دوسروں سے برا ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو مسٹر اور مس پرفیکٹ نہیں سمجھنا چاہیے۔ نمبر 3، دوسروں کو اسپیس دیں اور ہر وقت CCTV کیمرے کی طرح نظر مت رکھا کریں۔ اس طرح سامنے والے شخص کا دل تنگ پڑتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ آپ اس کی لائف کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نمبر 4، دوسروں کے پاس نعمت دیکھ کر یا کوئی کامیابی دیکھ کر اس سے حسد مت کریں بلکہ ان کو اپریشیٹ کیا کریں کیونکہ یہ عادت دلوں میں دوری پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 5، زیادہ لمبے عرصے تک ناراضگی کو مت رکھا کریں کیونکہ یہ چیز آہستہ آہستہ رشتے کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔
اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے آپ کو عزیز رکھتے ہیں، تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی مت کیجیے۔